انسان اور بزم قدرت ڈاکٹر سر محمد اقبال کی ایک لافانی تخلیق ہے۔ یہ بانگ درا سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کو 2 حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ جس میں انسان قدرت سے سوال کرتا ہے، یعنی شاعر قدرت سے سوال کرتا ہے، اور دوسرا حصہ جس میں قدرت پراسرار معنوں میں ان سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ نظم شروع کرتے ہیں۔ صبح خورشید درخشاں کو جو دیکھا میں نے، یعنی خورشید کا مطلب ہوتا ہے سورج، درخشاں مینس چمکتا ہوا، یعنی جب سورج کو صبح کے وقت چمکتا ہوا دیکھا، شاعر نے بزم معمور ہستی سے یہ پوچھا میں نے، تو وہ کائنات، معمور ہستی یعنی کائنات سے وہ پوچھتے ہیں، پر تو مہر کے دم سے ہے اجالا تیرا، یعنی سورج کی روشنی کی وجہ سے ہی کائنات میں اجالا ہے۔ سیم سیال ہے پانی تیرے دریاؤں کا، کائنات میں جو سمندر، دریا، یہ سب ہے، پانی چاندی کی طرح چمکتے ہیں جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو۔ مہر نے نور کا زیور تجھے پہنایا ہے، اور یہ منظر دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج نے نور کا زیور، روشنی کا زیور پہنایا ہے قدرت کو۔ تیری محفل کو اسی شمع نے چمکایا ہے، اور قدرت کی جو محفل ہے اسے چمکانے والا بھی کون ہے؟ تو سورج ہے۔ گل و گلزار تیرے خلد کی تصویریں ہیں، کائنات میں موجود باغات، یہ ساری کائنات جو کہ ایک جنت کی مانند ہے، اس کی تصویر ہے۔ یہ سبھی سورج و شمس کی تفسیریں ہیں، اور یہاں پہ سورج کی جو بھی بتائی گئی، تعریف کی گئی ہے اس کے بارے میں، یہ سبھی سورج شمس کی تفسیر ہے، سورج شمس کی وضاحت میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ سرخ پوشاک ہے پھولوں کی درختوں کی ہری، تیری محفل میں کوئی سبز کوئی لال پری۔ شاعر کہتا ہے کہ کائنات میں، قدرت میں پھول سرخ لال دکھتے ہیں اور درخت ہرے ہرے، اور یہاں یہ سرخ لال پوشاک پہنے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سبز اور کوئی لال پری ہے تیرے خیمے گردوں کی طلائی جھالر، بدلیاں لال سی آتی ہے افق پر جو نظر۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ یہ سارا منظر دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کوئی جھالر ہے آسمان کی طرف، بدلیاں لال سی آتی ہے افق پر جو نظر۔ افق کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے یا طلوع ہوتا ہے تو دونوں وقت میں لال سا منظر آسمان میں دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن یہ جو بدلیاں لال سی آتی ہے افق پر نظر، یہ شام کے منظر کو بتایا جا رہا ہے۔ کیا بھلی لگتی ہے آنکھوں کو شفق کی لالی، اور وہ جو لالی ہے وہ آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے۔ مئے گلے رنگ خم شام میں تو نے ڈالی، اور یہ جو لالی ہے، یہ جو رنگ ہے سرخ رنگ، ایسا لگتا ہے کہ کوئی شراب، جب پیالے میں ڈلا ہوا شراب ہے اس کا بھی رنگ بالکل ایسے سرخ ہوتا ہے، یہ ایسے ہی بھلا لگتا ہے، بھلی لگتی ہے آنکھوں کو۔ رتبہ تیرا ہے بڑا شان بڑی ہے تیری، پردہ نور میں مستور ہے ہر شے تیری۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ قدرت کا رتبہ بہت بڑا ہے، اس کی شان بھی بہت بڑی ہے، اور پردہ نور سے مراد سورج کی روشنی، اور سورج کی روشنی میں ساری چیزیں پوشیدہ ہے، ساری چیزیں چھپی ہوئی ہے، ساری چیزیں حفاظت سے ہیں۔ صبح ایک گیت سراپا ہے تیری سطوت کا، یعنی جب صبح ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سر سے پاؤں تک، یعنی ہر شے جو ہے وہ اس روشنی میں، اس روشنی سے فیضیاب ہے، سورج کی روشنی سے فیضیاب ہے اور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ زیر خورشید نشاں تک بھی نہیں ظلمت کا، اور شاعر کہتے ہیں کہ
کہیں پہ بھی کوئی تاریخی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اندھیرا نہیں ہے، یعنی سورج کی روشنی سے ہر شے کائنات میں موجود ہر شے روشن ہے اور کہیں پہ بھی کوئی تاریخی اندھیرا پن نہیں ہے۔ میں بھی آباد ہوں اس نور کی بستی میں مگر، یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ جب قدرت کی ساری چیزیں روشن ہیں اور اسی قدرت میں، اسی کائنات میں شاعر بھی موجود ہے، جل گیا پھر میری تقدیر کا اختر کیوں کر، تقدیر کا اختر یعنی تقدیر کے ستارے۔ پھر شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ اگر وہ بھی اسی نور کی روشنی میں، وہ بھی اسی خورشید کی روشنی میں، اسی بستی میں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے روشن نہیں ہے۔ نور سے دور ہوں ظلمت میں گرفتار ہوں میں، کیوں سیاہ روز سیاہ بخت سیاہ کار ہوں میں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ روشنی سے دور ہے، جو روشنی سبھی کو مل رہی ہے اس روشنی سے دور ہے اور وہ اندھیرے میں گرفتار ہے، اور وہ یہاں شکایت بھی کرتے ہیں کہ کیوں وہ سیاہ روز سیاہ بخت سیاہ کار ہے، بدبخت بد عمل بدکار ایسے ہیں۔ میں یہ کہتا تھا کہ آواز کہیں سے آئی، جیسے ہی شاعر یہ کہتے ہیں تو انہیں ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ کہاں سے وہ آواز آتی ہے؟ بام گردوں سے یا وہ صحن زمیں سے آئی، یعنی وہ آواز بام گردوں کا مطلب ہوتا ہے آسمان کی طرف سے، یا صحن زمیں یعنی زمین کی گہرائی سے، وہ آواز یا تو آسمان کی طرف سے آئی یا زمین کی طرف سے۔ ہے تیرے نور سے وابستہ میری بود و نبود، یہ آواز کس کی ہے؟ کائنات کی ہے۔ کائنات فرماتی ہے کہ تیرے نور سے، تیرے سے مراد یہاں پہ انسان، یعنی انسان کے ہونے سے ہی کائنات کا ہونا ہے۔ بود و نبود کا مطلب ہونا یا نہ ہونا، یعنی اگر انسان ہوگا تبھی یہ کائنات ہوگی۔ باغباں ہے تیری ہستی پے گلزار وجود، یہاں پہ قدرت اور کائنات شاعر سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ یہ جو باغبانی ہے اس کو کرنے والا انسان ہے، اور اسی کی بدولت یہ گل و گلزار جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ انجمن حسن کی ہے تو تیری تصویر ہوں میں، یہاں پہ کائنات فرماتی ہے کہ یہ جو محفل ہے اس محفل کا جو حسن ہے وہ انسان ہے، تیری تصویر ہوں میں۔ قدرت کیا ہے؟ کائنات کیا ہے؟ کائنات صرف اس کی تصویر ہے، لیکن اس کا جو حسن ہے وہ انسان ہے۔ عشق کا تو ہے صحیفہ تیری تفسیر ہوں میں، یعنی عشق کا جو عمل ہے کرنے کا وہ صرف انسانوں کو آتا ہے، اور اس کی وضاحت کے لیے کائنات کا ذکر ہوتا ہے۔ میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے، بار جو مجھ سے نہ اٹھا وہ اٹھایا تو نے۔ یہاں شاعر کہتا ہے، یہاں کائنات کہتے ہیں کہ کائنات کے کچھ ایسے کام تھے جو کہ کائنات یا اس کے علاوہ زمین، آسمان، پہاڑ کوئی بھی نہیں کر پائے، ان تمام کاموں کو انسان تھا جس نے کیا۔ نور خورشید کی محتاج ہے ہستی میری، اور بے منت خورشید ہے چمک تیری۔ یہاں جو لائن ہے، میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے، بار جو مجھ سے نہ اٹھا وہ اٹھایا تو نے، یہاں پہ سورہ الاحزاب جو کہ 22 پارے میں ہے اس کی تفسیر بتائی گئی ہے کہ جب آسمانی کتاب قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تو اسے اتارنے کے بعد آسمانوں کو اس کی ذمہ داری دی، پہاڑوں کو، زمینوں کو، لیکن کسی نے بھی اس ذمہ داری کو نہیں اٹھایا، نہیں نبھایا، بلکہ وہ نادان انسان ہی تھا جس نے اسے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ نور خورشید کی محتاج ہے ہستی میری، اور بے منت خورشید چمک ہے تیری۔ کائنات کہتا ہے کہ کائنات جو ہے وہ محتاج ہے، اگر کائنات کو سورج کی روشنی نہیں ملتی ہے تو وہ جو ابھی باغات تھے وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ قید خانے میں تبدیل ہو جائیں گے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے جل کر کے۔ اور بے منت خورشید چمک ہے تیری، لیکن انسان کو کسی خورشید، کسی سورج کی روشنی کی چمک کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے اندر خود بخود ہی روشنی ہے۔ ہو نہ خورشید تو ویراں ہو گلستہ میرا، یہاں کائنات کہتے ہیں کہ اگر
کچھ پل کے لیے بھی خورشید یعنی سورج کی روشنی نہیں ملے گی تو جو گلستان ہے، جو باغات ہے کائنات میں، وہ سبھی کے سبھی ویراں ہو جائیں گے۔ منزل عیش کی جانام ہو زندہ میرا، منزل عیش کی یعنی خوشیاں منانے کی جو جگہ ہے وہ پل بھر میں کوئی ویران جگہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اے راز نہا کے نہ سمجھنے والے، یہاں پہ کائنات بہت افسوس ظاہر کرتے ہیں انسانوں پہ کہ وہ ایسا بھید، ایسا راز جو کہ ظاہر ہے، جو کہ عیاں ہے، جس کو بتانے کی ضرورت نہیں، جو کہ ہر کوئی جانتا ہے، اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ انسان کے اوپر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے، حلقہ دام تمنا میں الجھنے والے۔ حلقہ مینس گھیرا، دام کا مطلب ہوتا ہے جال، یعنی ایک جال میں، کس کا جال؟ تو تمناؤں کی، خواہشوں کی جال میں الجھا ہوا انسان ہے، اسی وجہ سے وہ جو ظاہر راز ہے اس کو بھی نہیں سمجھتا۔ ہائے غفلت کی تیری آنکھ ہے پابند مجاز، یہاں پہ کائنات کہتے ہیں کہ یہ انسان کی غفلت ہے کہ وہ صرف دنیاوی چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کی طرف جو ہے دھیان دیتا ہے۔ ناز زیبا تھا تجھے تو ہے مگر گر میں نیاز، ناز زیبا یعنی فکر کرنا، اسے بہت فکر تھا، ناز تھا۔ تو ہے مگر گر میں نیاز یعنی انسان کیا ہے؟ تو وہ کسی نہ کسی کی عاجزی میں مبتلا ہے۔ تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، یعنی انسان اگر اپنی خود شناسی کر لے، اسے اپنے بارے میں معلومات ہو جائے، نہ سیاہ روز رہے پھر نہ سیاہ کار رہے، اس دن انسان نہ ہی بدبخت، بدعمل اور بدنصیب ہوگا۔ اس طرح انسان اور بزم قدرت اقبال کی ایک شہر آفاق نظم ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انسان کی ترقی اور اس کا عروج تبھی ہو سکتا ہے جب وہ اپنی حقیقت سے خبردار رہے۔ اور یہ نظم اقبال کی فلسفہ خودی کی بھی جھلک ہے، اس میں اقبال کی نظم جو فلسفہ خودی ہے اس کی جھلک نظر آتی ہے، جہاں پہ انہوں نے خود شناسی کا پیغام دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسان اپنی اعلیٰ درجہ تک تبھی پہنچ سکتا ہے جب وہ اپنی حقیقت سے بیدار رہے، اور تبھی وہ زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھا لگا تو پلیز اس کو لائک کریے، اپنے دوستوں کے ساتھ